استعمال ہوتا ہے تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ جو مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے تو اس مضمون کو اونگتے ہوئے نہ پڑھا جائے، نیند کی حالت میں نہ سنا جائے، غفلت میں نہ رہا جائے۔ بیدار نفس ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اور خبردار اس لیے ہو جاؤ کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کی بارگاہ میں ذرا سی بھی گستاخی ایمان کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہذا ادب اور آداب کو مد نظر رکھا جائے۔ اور جب ادب اور آداب کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر وہاں ہوشیار ہونا اور خبردار ہونا بہت ضروری ہوگا، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے غزالی زمان، راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں بیان فرما رہے تھے کہ الا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون لوگ، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ وہ دیکھنے میں بظاہر تو ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پراگندہ بال اور پھٹے پرانے کپڑوں میں بدحال ایسے لوگوں کو بھی دیکھو کہ جنہیں دیکھ کر کے تمہیں کراہیت محسوس ہو، تم انہیں اپنے دروازوں پر نہ بٹھاؤ، تم انہیں اپنے گھروں میں داخل نہ کرو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی کرتا ہے جیسا وہ کہتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منشا کے مطابق ویسے ہی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر کبھی کوئی یہ گمان کر لے کہ یہ بہت ہی عام سا آدمی ہے یا یہ ہم سے بھی گیا گزرا ہے، ہم اس سے زیادہ اچھے حال میں، اس سے زیادہ اچھی لباس اور پوشاک میں، اس کا تو لباس بھی اچھا نہیں، اس کی تو پوشاک بھی اچھی نہیں، یہ تو عجیب انداز میں عجیب دنیا میں رہتا ہے۔ علامہ کاظمی کہتے ہیں اسے دیکھ کر کے یہ نہ سمجھنا کہ یہ فقیر منش طبیعت رکھنے والا جو ہے یہ کوئی اختیار نہیں رکھتا، ارے یہ تو اپنے وقت کا سلطان ہوتا ہے، یہ اپنے وقت کا وہ قطب ہوتا ہے کہ جسے قطب الارشاد کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے، اور سلطنت اس کی ہوتی ہے، بادشاہت اس کی ہوتی ہے، زمین پر اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے فیصلے فرماتا ہے، تکوینی امور بھی اس کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، تشریعی امور بھی اس کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی اس فقیر منش طبیعت رکھنے والے اپنے نیک بندے کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت باطنی طور پر سلطان ہوتا ہے، وہ در حقیقت بادشاہ ہوتا ہے، اسی لیے اس بادشاہ کے ذکر سے پہلے اللہ نے وہ اہتمام فرمایا کہ جو دنیا کے فرما روا، جو سلطنتوں کے بادشاہ، سلطنتوں کے حاکم جو انداز اختیار کیا کرتے تھے کہ پہلے ایک جھنڈورچی کو اور ایک نقیب کو اس راستے پر اور اس گزرگاہ پر بھیج دیا جاتا کہ جہاں سے حاکم اور فرما روا کو گزرنا ہوتا وہاں پہنچ کر راستے صاف کر دیے جاتے، اس کی گزرگاہ کو چمکا دیا جاتا، اس کی گزرگاہ کو دمکا دیا جاتا، اس کی گزرگاہ پر اعلان کیا جاتا کہ ہوشیار خبردار کہ یہاں سے ذل سبحانی حاکم وقت فرما روا فلاں ابن فلاں گزرنے والے ہیں، لہذا ہر کوئی نگاہوں کو روبرو رکھے، ہر کوئی ادب کو ملحوظ رکھے۔ یہ اعلانات ہوا کرتے اور باقاعدہ طور پر کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ نگاہ روبرو اس قسم کے جملے ہمیں تاریخ کے حوالے سے، اردو کلاسیکل ادب کے حوالے سے جو کتابیں ہیں اس میں ملتے ہیں کہ شاہان مغلیہ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، سلاطین دہلی کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، کس طریقے سے وہ پہلے اپنی گزرگاہوں کو چمکانے اور دمکانے کے ساتھ ساتھ وہاں لوگوں کو خبردار کر دیتے تھے تاکہ بادشاہ کی سواری کے آگے سے کوئی گزرنے نہ پائے، بادشاہ کی شان کے مطابق ہر کوئی اس کے ادب کو ملحوظ رکھے، کوئی اس کی شان میں گستاخی نہ کرنے پائے، نہ اپنے قول سے نہ اپنے کسی عمل سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحانی دنیا کے بادشاہوں کا جب ذکر فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے
حقیقی سلطانوں کا ذکر فرمایا، جب حقیقی بادشاہوں کا ذکر فرمایا تو پہلے اللہ نے خبردار کر دیا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، بعد میں نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فقیر حقیقت میں اتنا بڑا سلطان ہے، یہ فقیر حقیقت میں اتنا بڑا بادشاہ ہے، یہ اتنا بڑا فرما روا ہے۔